السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سماجی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جگت گلبرگہ جنوب، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس باب میں ہم مختلف مسائل کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں نمبر 1 ہے بچہ مزدوری۔ پیارے بچوں، ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں پر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کئی مسائل ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ 2011 کی مردم شماری کے تحت ہندوستان میں آج بھی 12.6 ملین بچے گھروں میں، گلیوں میں، کارخانوں میں اور زرعی شعبوں میں کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان جبراً کام کرنے والے چھوٹی عمر کے بچوں کو ہی بچہ مزدوری کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں 14 سال سے کم عمر کے بچے جو اسکول چھوڑ کر باہر کام کاج کرتے ہیں یا پھر کسی دوسرے کام میں ملوث رہتے ہیں، اس قسم کے بچوں کو ہم بچہ مزدوری کہیں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کو معنی سمجھ میں آنے چاہیے، اس کے بعد کسی بھی مسئلے کا سبب کیا ہے، یا پھر ہر ایک سماجی مسئلے کے چند اسباب ہوتے ہیں۔ اس میں بچہ مزدوری کے اسباب یہ ہیں: طفل شادیاں، یعنی چھوٹے چھوٹے عمر میں بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں جس سے وہ بچہ مزدور بن جاتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے بچوں کی نقل مکانی، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ نقل مکانی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہاں پر غذا کی کمی کی وجہ سے یا پھر اپنے گزر بسر کی ضرورت کے لیے بچوں کو بچہ مزدوری بنا دیا جاتا ہے، یا پھر بچوں کی خرید و فروخت کی وجہ سے بھی بہت سارے بچے بچہ مزدوری کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند اہم اسباب میں غریبی اور والدین کی بری عادتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، اسباب کو اب آپ نے سمجھ لیا، اب ہم اس کو روکنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ ہماری حکومت نے 18 سال تک کے تمام بچوں کو اسکول میں داخلہ دلانا ضروری اور لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بچوں کے کام پر جانے کی ممانعت کے لیے ایک قانون بنایا گیا ہے۔ یہ 1986 میں پاس ہوا۔ اس قانون کا نام ہے چائلڈ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبر پروہیبیشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ۔ یہ بنا تھا 1986 میں، پھر 2016 میں اس کو ترمیم کیا گیا، اس میں چند تبدیلیاں لائی گئیں۔ اس ایکٹ کے تحت 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو اگر کوئی مزدوری پر رکھ لیتا ہے تو اس پر 2 سال کی قید اور 50,000 جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بچے اسکول کے اوقات میں اسکول سے باہر مزدوری پر لگائے جائیں گے تو نہ صرف وہ مالک کو بلکہ اس بچے کے ماں باپ کو بھی مجرم ٹھہرایا جائے گا اور ان پر 10,000 روپے کا جرمانہ اور سزا بھی عائد کی جائے گی۔ اس ایکٹ کے تحت 15 سے 18 سال کے درمیانی عمر کے بچوں کو یا کم سن بچوں کو خطرناک اور محنتی کاموں پر اگر لگایا جائے گا، جیسے کہ کان کنی وغیرہ میں 18 سال سے کم عمر کی بچوں کو لگایا جائے گا تو اس جرم کے تحت انہیں 50,000 جرمانہ اور 2 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، بچہ مزدوری کرنے کے کئی نقصانات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں جنسی مساوات کی کمی ہوتی ہے۔ مزدوری کو اگر روکنا ہے تو ہمیں بچوں کی نقل مکانی کو روکنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی شادیوں پر بھی روک لگانی ہوگی، تب کہیں جا کر ہم بچہ مزدوری کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچہ مزدوری کی روک تھام کے لیے اور کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں یہ دیکھیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو 1986 کا
بچہ مزدوری کا ایکٹ کے بارے میں بتلایا ہے۔ اس ایکٹ میں 3 باتیں یہ بتلائی گئی ہیں کہ اگر 14 سے 18 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو اگر ہم مزدوری پر لگا دیں گے تو زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے جرمانہ اور 2 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس قانون کو 2016 میں ترمیم کر کے سزا کو اور سخت کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم ہمارے سماج میں پائے جانے والے دوسرے مسائل میں بچوں پر جنسی استحصال کے بارے میں جانیں گے۔ بچوں پر اسکولوں میں، گھروں میں، عوامی جگہوں پر ہونے والے جنسی استحصال کے روک تھام کے لیے ہماری حکومت نے کئی قوانین بنائے ہیں۔ اس میں پروہیبیشن آف چلڈرنس فرام سیکشول افینس ایکٹ 2012 بنایا گیا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت اگر کوئی 18 سال سے کم عمر کے بچوں پر غیر تحفظانہ رویہ اختیار کرے تو اس کو جنسی استحصال میں شمار کیا جائے گا۔ ایسا عمل کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ پیارے بچوں، یہ یاد رکھ لیجئے، یہ قانون 19 جون 2012 کو ہماری حکومت نے جاری کیا تھا۔ اس کے اہم نکات کیا ہیں یا اس ایکٹ کے اہم دفعات کیا ہیں یہ دیکھیں گے۔ نمبر 1، جنسی استحصال، جنس کے لیے ہٹ درمی کرنا، عصمت دری، غلط استعمال، اور دوسرا ہے گہرا جنسی کام کے لیے اکسانا۔ تیسری اس میں بات کہی گئی ہے شدید جنسی حملے۔ 5ویں بات کہی گئی یہ بھی جنسی استحصال میں شمار کیا جائے گا، جنسی کام کے لیے چھیڑ چھاڑ کرنا۔ 6، فحش تصاویروں کا بتلانا یا پھر دوسرے اس قسم کے کاموں کی روک تھام کے لیے ہمارے ملک میں سخت قانون نافذ کیے گئے ہیں۔ ہمارے سماج میں پایا جانے والا اگلا مسئلہ ہے لڑکیوں کا جنینی قتل۔ پیارے بچوں، عام طور سے ماں کے رحم میں پلنے والی لڑکی کی جنین کی نشو و نما کو روکنا اور اس کو ختم کرنا ہی جنینی قتل کہلاتا ہے۔ تو آپ کو یہ نقطہ یاد رکھنا ہے۔ جنینی قتل سے کیا مراد ہے؟ ماں کے رحم میں پلنے والی لڑکی کے جنین کی نشو و نما کو روکنا اور اس کا قتل کرنا۔ اگر ہم ہمارے ملک ہندوستان میں دیکھیں گے تو 0 سے 6 سال کی عمر کے بچوں میں جنسی تناسب 1000 لڑکوں پر صرف 914 ہے، یعنی ہمارے سماج میں یہ جرم جاری ہے، جس کی وجہ سے مردوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اور 1993 میں لڑکیوں کے جنین کی قتل کی روک تھام کے لیے ہماری حکومت نے یہ قانون بنایا ہے۔ پیارے بچوں، جنینی قتل کی وجوہات کیا ہیں؟ جنینی قتل کے کئی وجوہات ہیں۔ اس میں ہمارا سماج مردوں کے اقتدار والا سماج ہے، یہاں مردوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جہیز، جنسی استحصال، وراثتی جائیداد کا حق بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے والدین لڑکیوں کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے سماج میں پایا جانے والا اگلا مسئلہ ہے وہ بھوک اور ناقص غذا ہے۔ بھوک کہتے ہیں پیٹ بھر کھانا نہ ملنے کو، ناقص غذا کہتے ہیں غیر تغذیہ بخش غذا کو۔ ہمارے غذا میں جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اگر وہ چیزیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں تو اسے ہم ناقص غذا کہیں گے۔ FAO یعنی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جو بین الاقوامی ادارہ ہے، اس نے کہا ہے کہ غذا اور صحت کے مطابق درکار غذا میں کیلوری کا نہ ملنا ہی بھوک ہے۔ اسی طرح ہم اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ہماری غذا میں ان اجزاء کا شامل ہونا ضروری ہے۔ وہ ہے کاربوہائیڈریٹ، وٹامنز، پروٹین، معدنیات وغیرہ۔ اگر ان اشیاء کا ہماری غذا میں شمولیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ناقص غذا کھا رہے ہیں، حالانکہ ہم اپنی بھوک کو مٹا رہے ہیں، مگر ہمارے جسم کو
جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی ہیں۔ اس قسم کی ناقص غذا کو ہم بھوک اور ناقص غذا سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں اور بچوں میں خون کی کمی ہو رہی ہے، ان کا وزن بھی نہیں بڑھ پاتا اور کئی قسم کی بیماریوں میں یہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں اموات کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پیارے بچوں، یہاں پر باڈی ماس انڈیکس بتلایا گیا ہے، اسے BIM بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق 33% عورتیں اور 28% مرد مقررہ سطح سے کم ہیں، یعنی ہمارے جسم کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں وہ ہماری غذا میں شامل نہیں ہیں۔ اگر ہم عالمی بھوک کے مظہر کے مطابق دیکھیں گے تو ہمارے ملک ہندوستان کا نمبر 100واں ہے۔ اب اور ہم نیچے آتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف بیماریوں کا پھیلنا اور حکومتوں کا غیر معاشی انداز اور دوسرے کئی وجوہات کی بنا پر بھوک کے مظہر کے مطابق ہندوستان نیچے ہی آتا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہمارے سماج میں پائے جانے والے دوسرے مسائل میں جنسی امتیاز بھی ایک ہے۔ جنسی امتیاز کا مطلب ہے مردوں اور عورتوں کی شناخت میں پائے جانے والے فرق کو جنسی امتیاز کہا جاتا ہے۔ یہ جنسی امتیاز ہم زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں دیکھتے ہیں۔ ان میں ایشیا ہے، چین ہے، جنوبی کوریا ہے، سنگاپور ہے، تائیوان ہے اور ہمارا ملک ہندوستان۔ یہاں پر جنسی امتیاز بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جنسی امتیاز کی کئی قسمیں ہیں، وہ کیا کیا ہیں یہ دیکھیں گے۔ موقعوں میں عدم مساوات۔ موقعوں میں عدم مساوات کا مطلب ہے بنیادی سہولیات جیسے ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو کم موقع حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم، پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت میں بھی عدم مساوات کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنسی امتیاز میں اگر ہم دیکھیں گے تو بنیادی سہولتوں میں بھی عدم مساوات پایا جاتا ہے۔ لڑکیاں زیادہ اور لڑکوں کی تعداد اسکولوں میں ہم کم دیکھتے ہیں۔ سماجی پروگراموں میں بھی شامل ہونے کے لیے لڑکیوں کو کم ہی موقع ملتا ہے۔ یہ تمام جنسی امتیاز کی اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ حقداری بھی عدم مساوات کی یا جنسی امتیاز کی ایک اہم قسم ہے۔ ہمارے سماج میں جائیداد کی حقداری میں عورتوں اور مردوں کے درمیان عدم مساوات کو ہم دیکھتے ہیں۔ بنیادی جائیداد جیسے گھر اور زمین کی حقداری میں ہم تفرقات کو بہت عام دیکھتے ہیں۔ عورتیں تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ چند سماجی سرگرمیوں میں اگر آگے جانا چاہیں تو مشکلات کا سامنا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ نابرابری کی وبا سارے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک بھارت میں باپ دادا کی جائیداد پر مردوں کا حق ہی زیادہ ہوتا ہے، مگر چند مقامات ایسے ہیں جیسے کہ کیرلا کے نائر خاندان وغیرہ، یہاں پر ماں کی مادر نسبی خاندان یا پھر ماں کو جائیداد کا حق حاصل ہونے والا خاندان بھی ہم ایک آدھ دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، جنسی امتیاز میں ہم خاندانی عدم مساوات کو بھی دیکھتے ہیں۔ عام طور سے کنبوں میں جنسی تعلق سے عدم مساوات عام ہے۔ چند کنبوں میں تو جنسی تفریقات کہیں بھی نہیں ہوتے، لیکن موت کی شرح، مرد بچوں سے چاہت، تعلیم، روزگاری اور عدم مساوات پائی جاتی ہیں۔ گھروں کے کاموں کی ذمہ داری، بچوں کی پرورش، یہ سب عورتوں کے
ذمے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سماج میں جنسی امتیازات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ہمارے سماج میں پایا جانے والا اگلا مسئلہ ہے بچپن کی شادیاں۔ پیارے بچوں، 18 سال سے کم عمر کی لڑکی اور 21 سال سے کم عمر کے بچے کی اگر شادی ہوتی ہے تو اس کو بچپن کی شادی قرار دیا جاتا ہے اور یہ قانون کے حساب سے غلط ہے، کیونکہ شادی کے لیے عورت اور مرد کا جسمانی اور دماغی طور پر نشو و نما ہونے کے لیے ایک عمر کا ہونا درکار ہوتا ہے۔ اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ کئی لڑکیاں ماں بننے کے دوران ہلاک ہو جاتی ہیں اور پیدا ہونے والے بچے بھی تندرست نہیں ہو پاتے۔ یہ تمام اور ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا اور آگے بڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بچپن کی شادیوں کی روک تھام کے لیے 1986 میں ایک قانون بنایا گیا ہے۔ اس قانون کا نام ہے بچپن کی شادیوں کے تدارک کا قانون 1986 اور 2006 میں اسے ترمیم کر کے اس کو جرم کی بنیاد پہ لایا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت ماں باپ کو اور دوسرے لوگوں کو 2 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے سماج کا اگلا مسئلہ ہے وہ ہے بچوں کی نقل مکانی اور ان کا فروخت۔ نقل مکانی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور فروخت کا مطلب ہے بیچنا۔ ہمارے سماج میں انسانوں کی اسمگلنگ بہت ہی عام ہو گئی ہے۔ آج کل جتنی تیزی سے ہمارا سماج ترقی کر رہا ہے، عین اسی طرح اچھے اور برے دونوں اعمال بھی ترقی کر رہے ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ انسانوں کی اسمگلنگ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہتھیارات کی اسمگلنگ اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ تو آپ نے سنی ہوگی، مگر انسانوں کو بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اس میں 70% جو لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے اور عورتیں ہوتی ہیں۔ ہر سال 32 ملین انسانوں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ اس کا اندازہ اقوام متحدہ کی تنظیم 2012-13 میں جو رپورٹ شائع کی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پیارے بچوں، نقل مکانی اور فروخت، بچوں کی فروخت کے اہم وجوہات کیا ہیں؟ وہ ہیں نمبر 1 بچہ مزدوری، نمبر 2 بچپن کی شادیاں، نمبر 3 اسکولوں کا ترک کرنا یا چھوڑ دینا، نمبر 4 غریبی، نمبر 5 بچوں پر زیادتی، نمبر 6 انٹرنیٹ کا غلط استعمال، نمبر 7 ٹیکنالوجی کا غلط استعمال۔ یہ تمام وجوہات کی بنا پر بچوں کی نقل مکانی اور فروخت ہم ہمارے سماج میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے مضر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ یا پھر بچوں کی نقل مکانی اور فروخت سے ہونے والے مضر اثرات یہ ہوتے ہیں کہ بچوں میں جنسی اور جسمانی استحصال ہوتا ہے، خطرناک امراض جیسے HIV، ایڈز وغیرہ میں یہ ملوث ہو جاتے ہیں، غیر ضروری حاملہ ہونا، قتل، نشاور اشیاء کا استعمال کرنا ہم بچوں میں دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کئی طرح کی بیماریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ 1956 میں اس کے تدارک یا روک تھام کے لیے غیر رسمی انسانی نقل و مکانی کا قانون بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی اس قسم کے کام میں ملوث ہوگا تو بچوں کو اگر کوئی فروخت کرے گا تو ان پر جرمانہ اور انہیں قید کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام کی روک تھام کے لیے ہماری گورنمنٹ نے کئی اقدامات اٹھائے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں بچوں کا حق کلب تشکیل دینا، یعنی کلب بنانا جس میں بچے اپنے مسائل کو پیش کر سکیں، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بول سکیں۔ دوسرا، سرکاری اور غیر سرکاری امدادی اسکولوں میں بچوں کا تحفظی کمیٹی کی تشکیل کرنا، یعنی بچوں کی حفاظت کے لیے کمیٹی بھی بنائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ریاستوں کے تمام گرام پنچایتوں میں ہر سال لازمی طور پر بچوں کی گرام سبھا کا انعقاد کرنا، تاکہ بچے اپنے مسائل گرام سبھا میں بھی جا کر پیش کر سکیں۔ اس کے علاوہ ریاست کے تمام گرام پنچایت، تعلقہ پنچایت اور ضلع پنچایتوں میں بچوں کے حقوق کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ہر 2 سال میں ہر مہینے میں 1 مرتبہ اس کا اجلاس منعقد کرنا ہوتا ہے۔ تمام 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے مسائل کا حل نکالنا بھی انہی کو دیا گیا ہے، تاکہ ریاست کے تمام گرام پنچایت، تعلقہ پنچایت اور ضلع پنچایت لازمی طور پر بچوں اور عورتوں کی نقل مکانی اور ان کے خرید و فروخت کو ممنوع کرنے والی ایک کمیٹی تشکیل کر کے ہر 2 سال میں اس کی بات کریں اور ان کو تحفظ فراہم کریں۔ اس کے علاوہ ریاست کی ہر آنگن واڑی میں ایک بالکا کیندر شروع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 11 سے 18 سال کی تمام لڑکیوں کے لیے ایک احاطہ فراہم کیا گیا ہے، اور دیگر کئی فلاحی کام ہماری حکومت کر رہی ہے، تاکہ بچوں کی نقل مکانی اور ان کے فروخت کو روکا جا سکے۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کا اشتراک کرتا ہے تو اسے IPS 370 کے تحت 10 سال کی قید یا عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہوا بچوں کی نقل مکانی اور ان کا فروخت۔ پیارے بچوں، ہر بچے کا جنم سرٹیفکیٹ بھی ہماری حکومت جاری کرتی ہے، جسے ہم برتھ سرٹیفکیٹ، پیدائشی سند بھی کہتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے کی ایک شناخت ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر آج یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے سماجی مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آپ کو معنی، اسباب اور تدارک، یہ 3 نکات لکھنے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔